الحمد لله الذي أطعمنا الحمد لله الذي ذي العزة والعلا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى منبع الجود والعطاء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم وصدق رسولنا بلاغ المبين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ مبارک وسلم۔ سارے احباب ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی قابل تکریم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بالخصوص خدمت خلق کے جذبے سے معمور مخلوق خدا کی خدمت میں مصروف، اپنی صحت اپنی جوانی کو اللہ کے بندوں کی خدمت میں خرچ کرنے والے جواں فکر، جواں سوچ اور تازہ دم جوانوں سے گفتگو کرتے ہوئے میں بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمتیں عطا فرمائے، آپ کو اللہ تعالیٰ قوتیں عطا فرمائے اور خدمت کے جذبوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ باوضو رکھے اور ان جذبوں میں اللہ خلوص پیدا فرمائے۔ آج ہم یہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی، میلاد پاک کی، سیرت پاک کی بزم میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی پاک علیہ السلام کا امت کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ رشتہ بیان کیا ہے۔ وہ سارا سمجھنے والا ہے، غور کرنے والا ہے اور قابل توجہ ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانیت کو، مخلوق خدا کو بڑا کچھ دیا ہے، لیکن اس آیہ کریمہ کا عنوان بھی ذرا دیکھیے گا۔ ہمارے ہاں جب کوئی شخص کہتا تھا نا کہ مجھے دوسرے کا احساس پڑا ہے، دوسرے کا درد محسوس کرتا ہوں، تو لوگ سمجھتے تھے یہ کوئی شاعرانہ بات ہے، کیونکہ مادہ پرست دنیا ہو گئی تھی، لالچ کے سوا کسی سے ملاقات کرنا بڑا مشکل ہو گیا تھا، اور انسان اس بات کو بے موسم پھل سمجھتا تھا کہ یار بے لوث خدمت، بغیر کسی وجہ کے پیار، یہ لوگوں کی سوچ سے بات اوپر چلی گئی تھی۔ بلکہ اگر گہرے رشتے بھی کبھی ان لفظوں کا اظہار کرتے تھے تو لوگ سمجھتے تھے یہ اچھی شاعری ہے، اچھا ادب ہے۔ ماں مثلاً کبھی کبھی کہہ دیتی تھی کہ میرا بیٹا روٹی کھا لے تو میرا پیٹ بھی بھر جاتا ہے، تو کئی دفعہ اس پہ تنقید بھی ہوتی تھی کہ یہ شاعرانہ بات ہے، روٹی اپنے اپنے کھانے سے پیٹ بھرتا ہے۔ لیکن یہ انداز جو قرآن پاک نے بیان کیا ہے یہ سمجھنے والا ہے، صرف آیت کا ترجمہ دیکھیے گا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق ہم نے تمہیں میں سے تمہیں ایک رسول عطا فرمایا۔ میں نے کہا صرف ترجمہ اگر آپ ملاحظہ کریں تو سوچ کے کتنے دھارے بدلتے ہیں۔ فرمایا تمہیں میں سے تمہیں ایک رسول دیے ہیں عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشکل میں پڑنا میرے نبی کو تکلیف دیتا ہے۔ اے حضور کے غلاموں، تم کبھی مشقت میں پڑو، تمہیں کبھی کوئی تکلیف ہو تو یہ بات حضور پر گراں گزرتی۔
کیوں گراں گزرتی ہے کہ حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے ہیں. توجہ ہے آپ کی میری بات پر؟ وہ جلدی تمہیں تمہارا بھلا کرنا چاہتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں پہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. میں نے 5 باتیں عرض کرنی ہے آج، میں نے ارادہ کیا ہے آپ سے 5 باتیں. ایک تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دل میں لوگوں کی خیر خواہی کا جذبہ اللہ نے ودیت کیا ہے. محبوب کو بنایا اس طرح کا ہے کہ کوئی بندہ مشقت میں ہو تو حضور کو تکلیف ہوتی ہے. نبی کریم لوگوں کے لیے آسانیاں کرنا چاہتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر حضور کو امت کے حق میں 2 چیزوں کا اختیار دیا جاتا نا کہ محبوب یا یہ قبول کر لیں یا یہ قبول کر لیں، تو جو آسان ہوتی تھی حضور اسے قبول فرماتے تھے. لوگوں کو آسانی مل جائے، لوگوں پر کرم ہو جائے، لوگوں کی تربیت ہو جائے، لوگوں کی خیر خواہی ہو جائے، یہ حضور کے دل میں جذبہ. اور اتنا زیادہ جذبہ تھا، اتنا زیادہ جذبہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، محبوب ہم نے کوئی قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ گئے. آپ تو مشقت میں پڑ گئے، آپ نے تو بہت مشقت شروع کر دی. حضور کی خواہش تھی کہ سارے لوگ ان کی تربیت ہو جائے، اللہ والے بن جائیں. بلکہ کچھ لوگوں کے بارے میں اللہ نے حضور کو بتا دیا کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہوں گے. ان کے کفر کی وجہ سے رب ان پر اتنا ناراض ہو گیا ہے کہ خاتم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، یہ نہیں مسلمان ہوں گے. اللہ نے بتا دیا ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ یہ مسلمان ہوں گے ہی نہیں. اور اجازت دے دی نبی پاک کو، کہا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. محبوب جن کی قسمت میں کفر ہے نا، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. پکا ہو گیا. اللہ کرے آپ میری طرف زیادہ دیکھیں، موبائلوں کی طرف کم دیکھیں. آپ غور کریں میں کیا عرض کر رہا ہوں. بتا دیا کیا، جب یعنی کسی بندے کو اجازت مل جائے کہ تو چاہے ڈیوٹی پہ آ چاہے ڈیوٹی پہ نہ، اور وہ پھر بھی آئے، یہ خاصا مشکل کام ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ آپ چاہے ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں، ان پر برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے. تو جب صحابہ نے پوچھا حضور اب تو گنجائش مل گئی ہے، تو محبوب فرمانے لگے رب نے چونکہ روکا نہیں لہذا میں ڈراتا ہی رہوں گا، میں انہیں پیغام حق دیتا رہوں گا. ایک تو خیر خواہی کا جذبہ ہو. دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ خیر خواہی یک طرفہ ہوتی ہے، 2 طرفہ نہیں. نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ یک طرفہ نیکی، نیکیاں تجارت نہیں ہوتی، نیکیاں سیاست نہیں ہوتی، تبلیغ تجارت نہیں ہوتی کہ میں کروں گا پھر سامنے والا بھی کرے گا، میں نیکی کروں گا پھر وہ میرا شکریہ ادا کرے گا، میں نیکی کروں گا پھر وہ میرا احسان مند ہو جائے گا. نیکیاں تجارت نہیں ہوتی، نیکی یک طرفہ ہوتی ہے. اس لیے کہ اجر بندوں سے نہیں لینا، اجر اللہ تعالیٰ سے لینا. لہٰذا کبھی بھی نیکی اگر کسی نے یہ سمجھ سے کی نا کہ سامنے والے کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک ہو تو نیکی نہیں کر سکے گا. آپ دیکھ لیں رسول پاک کے اندر یک طرفہ نیکی کا جذبہ ہے. 10 دن حضور نے طائف میں قیام کیا، ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، الٹا انہوں نے روڑے مارے. ہمارے ہاں بھی لوگ معاف کرتے ہیں، لیکن وہ والا بندہ معاف کرتا ہے جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہوتی. لیکن اگر ساری طاقتیں ہوں، فرشتہ قریب آ کے کھڑا ہو جائے کہ یا رسول اللہ اگر آپ حکم کریں تو ابھی 2 پہاڑوں کے درمیان رکھ کے مسل نہ دے ساری بستی کو، مسل نہ دے. حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور کرے دعا یہ سارے تباہ ہو جائیں. تو حضور نے ہاتھ اٹھائے، دعا کیا کی؟ کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. یا اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا اور آپ ابھی بھی ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، تو یہ میرے نبی کی امید ہے. یہاں لوگ بڑی جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں جناب ہاتھ ہو گئی، اتنی تو رام کر لے آتی ہے.
اس طرح کے تو لوگ مشورے دیتے ہیں، اس طرح کی تو لوگ کہانیاں سناتے ہیں. لوگوں نے تو اس بات کو بھی لطیفہ ہی سمجھ لیا. ہم سنجیدہ ہیں، سامنے لوگ غیر سنجیدہ ہیں. ہم خیر کرتے ہیں، سامنے والا سمجھنے کو تیار نہیں ہوتا. میرے نبی کریم علیہ السلام نے کس طرح کے اسباق دیے؟ جب عرض کی نا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا اور آپ پھر بھی، تو یہ حضور کی امید ہے، یہ ہم نے یاد رکھنی ہے. نبی کریم نے فرمایا اگر یہ نہیں نہ کلمہ پڑھتے تو میں پھر بھی ان کی ہلاکت کی دعا نہیں کروں گا، اس لیے کہ مجھے امید ہے اگر یہ کلمہ نہیں پڑھیں گے تو ان کی آنے والی نسلیں کلمہ پڑھ جائیں گے. تو یک طرفہ نیکی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا ایک کنیز دی تھی کہ گھر کے کام کاج آپ کے کر دے گی. تو آپ کی کنیز کہتی ہے کہ کام تو میں نے ان کے کرنے تھے، پر حضرت عائشہ اس طرح کرتی تھی کہ روٹیاں پکانے کھڑی ہوتی تو 2 روٹیاں میری بھی پکا دیتی. وہ کپڑے دھونے لگتی تو کہتی اماں لاؤ تمہارا بھی دوپٹہ دھو ڈالو. میں خدمت کرنے آئی تھی، الٹا وہ میرے سارے کام کرتے تھے. فرماتی ہیں ایک کام وہ مجھ سے لیتی تھی، وہ کیا تھا؟ جب کوئی دروازے پہ بھیک مانگنے آتا نا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے فرماتی کہ جاؤ اسے کچھ دے آؤ. تو میں عرض کرتی کہ اماں جی یہ کام تو لوگ شوق سے کرتے ہیں، یہ آپ مجھ سے کراتی ہیں، یہ مجھے وجہ تو بتائیں. تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرمانے لگی جب کوئی بندہ کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے، کچھ دیتا ہے تو سامنے والا شکریہ ادا کرتا ہے، دعا دیتا ہے. میں چاہتی ہوں وہ شکریہ تیرا ادا کر جائے، دعا بھی تجھے دے جائے. میں نے جو اجر بھی لینا ہے اپنے رب کریم سے ہی لینا ہے. میں شکریہ کا بھی کسی سے بدلہ نہیں لینا چاہتی، اللہ سے اجر لینا. یک طرفہ نیکی کریں. تیسری بات، نیکیاں تسلسل سے ہوتی ہے، موسمی نہیں ہوتی. نیکی کا موسم نہیں ہوتا کہ ہم نیکی صحت میں کریں گے اور بیماری میں نہیں کریں گے. ہم جب ہمارے پاس عہدہ ہوگا کوئی تو نیکی کریں گے، ورنہ نیکی نہیں کریں گے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نئے کسی فیلڈ میں آتے ہیں تو جذبات زیادہ ہوتے ہیں. چھوٹے بچوں سے پوچھتے ہیں بیٹے بڑے ہو کے کیا بنو گے، تو وہ صرف یہ نہیں کہتا میں نے ڈاکٹر بننا ہے، یہ نہیں کہتا. وہ کہتا میں نے ڈاکٹر بننا ہے اور لوگوں کی خدمت کرنا ہے. یہ دونوں لفظ استعمال کرتا ہے. ڈاکٹر بننا ہے اور میں نے اللہ کے بندوں کی خدمت. پھر وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے. پھر وہ آ کے دیکھتا ہے کہ جس کو مفت دوائی دو وہ تو قدر ہی نہیں کرتا. پھر وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو 10,000 والے فیس والی کی توجہ زیادہ کرتا ہے. پھر آہستہ آہستہ وہ سخت ہوتا ہے. پھر وہ بھی اس طرح کرتا ہے کہ پرائیویٹ کلینک بناتا ہے. پھر وہ باہر آدمی بٹھاتا ہے، پھر پرچیاں کٹتی ہیں، پھر اس کا جذبہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ اس نے لوگوں کو دیکھ کر اپنا رویہ بدلا، نیکی میں استقامت نہیں کر سکا. ایسے جو صاحب نئے بھرتی ہوتے ہیں ان کا خیال ہوتا ہے عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، ہر آدمی کی بات سننی ہے. پھر وہ کہتا ہے جناب دیکھو نا لوگ تو جھوٹے پرچے کٹوا رہے ہیں، 3 لاکھ چوری ہوا 6 لاکھ لکھوا رہے ہیں. پھر اس کی طبیعت سخت ہو جاتی ہے. دین نے ہمیں یہ کہا ہے کہ تم نے چونکہ نیکی کرنی ہے اللہ رسول کے لیے، لہٰذا رد عمل کے طور پر بھی سخت نہیں ہونا. رد عمل کسی کا رویہ کسی طرح کا بھی ہو، جب ہمارا ذہن بن گیا ہے کہ ہم نے زندگی خدمت میں گزارنی ہے، پھر ہم نے بندے دیکھ کے اپنا رویہ بدلنا ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم تشریف لا رہے تھے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے حضور نے سرخ دھاری دار چادر کندھے پہ رکھی ہوئی تھی. پیچھے سے ایک شخص نے آ کے اس چادر کو کھینچا، اتنی زور سے کھینچا کہ حضور کی گردن پر نشان پڑ گیا. اور جب حضور نے پلٹ کے دیکھا تو پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں بھکاری ہوں، کچھ خیرات لینے آیا تھا. یہاں جو دروازہ زور سے بجائے نہ اسے چڑکیاں ملتی ہیں، خیرات نہیں. میں تو خیرات لینے آیا تھا. اب حدیث پاک میں لفظ کیا ہے؟ یہاں نہ اس طرح کے اچانک موقع پر تھپڑ ملتا ہے، خیرات نہیں ملتی، دھکے ملتے ہیں. لیکن حدیث میں لفظ یہ ہے فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ،
جب حضور نے اس کی طرف دیکھا تو اللہ کے رسول نے مسکرانا شروع کر دیا، چونکہ ایک بندہ بیٹھے ہی خیرات دینا ہی دینا ہے، کرم کرنا ہی کرنا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے نا پتہ خیرات کتنی تھی؟ حضور نے فرمایا 2 پہاڑیوں کے درمیان جتنی بکریاں کھڑی ہیں ساری سے دے دو۔ وہ خیرات لے کے گیا اور گاؤں جا کے کہنے لگا سارے مدینے چلو، وہ تو اتنا دیتے ہیں کہ غربت کا ڈر بھی نکل جاتا ہے۔ رد عمل کے طور پر بھی کبھی سخت نہ ہو، کام کرنا ہے تو پھر ڈیوٹی کرنی ہے، کام کرنا ہے تو پھر ڈیوٹی کرنی ہے۔ لوگ گفتگو کرتے ہیں، جب زبان بندوں کو ملتی ہے تو پھر وہ باتیں کرنے کو ملتی ہے۔ لوگ کسی کو بھی اپنی باتوں سے مبرہ نہیں کرتے، باتیں ہو ہی جاتی ہیں، باتوں کا مزہ لینا چاہیے۔ باتوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ باتوں کا بوجھ بنا کے کندھوں پہ رکھ لیتے ہیں تو جسم درد کرنے لگ جاتا ہے، اور کچھ باتوں کا پہاڑ بنا کے پیروں کے نیچے رکھ لیتے ہیں تو ان کا قد اونچا ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم نے بوجھ بنا کے کندھوں پہ رکھنا ہے یا پہاڑ بنا کے پیروں کے نیچے رکھنا ہے، اور دونوں طرف سے تجربہ کر لیں۔ رد عمل کے طور پر بھی سخت نہ ہو۔ چوتھی بات، لوگوں کو تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈھیر سارے لوگ اسی لیے چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے کہ وہ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے۔ بچے کو پتہ نہیں ہوتا کتاب اور پتھر کے فرق کا، لہذا وہ کتاب والے کے ساتھ بھی وہی رویہ کرتا ہے۔ اگر کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو لوگوں کو تعلیم دینے کی کوشش کی جائے، لوگوں کو قائل کیا جائے، لوگوں کو سمجھایا جائے۔ کسی کو ادب سکھانے کے بعد اگر وہ ادب نہ کرے پھر تو بے ادب کہا جا سکتا ہے، لیکن ادب سکھایا ہی نہیں، پہلے بے ادب کہہ دیا۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ ایک تو ہے نا کہ میں رات کو اپنی مسجد میں کلاس لگاؤں کہ جس چیز کو جنازہ نہیں آتا وہ آئے اور مجھ سے آ کے سیکھ لے، ایک تو وہ میں نے کلاس لگائی، اب لوگ نہیں آئے تو میری تنقید بنتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ میں نے تقریر رٹی ہوئی ہے، میں نے کسی کو دعوت نہیں دی کہ آؤ سیکھ لو، لیکن ویسے میں جنازہ پڑھانے کھڑا ہوتا ہوں تو میں تنقید کر دیتا ہوں، دیکھو جی لوگوں کو تو جنازہ ہی نہیں آتا۔ لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھ لے کہ آپ نے سکھایا کس دن تھا، جب تک ہم لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کرتے، تعلیم نہیں دیتے، اتنی دیر تک تنقید کا معنی کیا ہے؟ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسے سادے آدمی کے ساتھ بھی بحث کر رہے ہوتے ہیں جو بیچارہ سادہ جسے پتہ ہی نہیں، آپ بچے کے ساتھ بحث کریں گے۔ ان لوگوں کو تو تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آ کے ایک شخص نے کچھ مانگا، حضور نے کچھ دیا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو معیار نہیں دیکھتے، مقدار دیکھتے ہیں۔ معیار ہوتا ہے۔ حضور کے دروازے سے اگر کسی کو ایک قطرہ ملے نا تو وہ کئی دریاؤں سے زیادہ ہوتا ہے۔ وہ دیکھ رہا تھا حجم تو مٹی کا زیادہ ہوتا ہے، سونے کا تھوڑا ہوتا ہے، پر قیمت سونے کی زیادہ ہوتی ہے۔ اس نے کہا یہ تو تھوڑی سی مقدار میں ملا۔ وہ کہنے لگا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشا، میں تو بڑا کچھ سن کے آیا تھا، آپ نے دیا کیا ہے؟ کچھ لوگ اٹھے اس بے ادب کو ماریں گے، اللہ کے رسول نے فرمایا ذرا ٹھہر نہیں جاتے؟ حضور گھر لے گئے، جتنا دیا تھا اس سے ڈبل کر کے دیا۔ اس کی آنکھوں میں طلب اور تھی، حضور نے اور زیادہ دیا۔ طلب اور تھی تو نبی کریم نے اور زیادہ دیا۔ جب 3-4 گنا دیا تو کہنے لگا حضور بس کریں، میں نے تو ایسا سخی کہیں زندگی میں دیکھا ہی نہیں۔ اب تنگی داماں پہ نہ جاؤ اور بھی کچھ مانگ ہے، آج وہ مائل بہاتا اور بھی کچھ مانگ۔ اور اعلیٰ حضرت فرمانے لگے ادھر ادھر سے نہ مانگنا، رب رسول سے مانگنا۔ دنیا داروں سے مانگنے سے عزت کم ہوتی ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور میرے قریب سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے۔ اب وہ جب اس نے کہا نا بڑا دیتے ہیں تو حضور فرمانے لگے یہی بات باہر جا کے بھی کہہ دو گے؟
یا رسول اللہ کیوں؟ تو حضور فرمانے لگے جب تم نے کہا تھا نا نہیں دیتے تو بیچاروں کو تکلیف ہوئی تھی، جب تم کہو گے نا کریم بڑا دیتے ہیں تو خوش ہو جائیں گے۔ اس نے باہر آ کے کہہ دیا بھی مانا میں نے بھی بڑا دیکھا ہے، دنیا میں نے بھی بڑی دیکھی ہے، پر اتنا کریم میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ صحابہ خوش ہو گئے۔ اب حضور نے ایک مثال بیان کی، نبی کریم فرمانے لگے اگر تم لوگ پہلے اسے مار دیتے تو یہ بے ادب چلا جاتا، اب دیکھو کہاں پہنچ گیا۔ نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے میری اور تمہاری مثال اس بندے کی ہے جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی، ناک سے نکیل نکل گئی تھی، بڑے لوگ جمع ہوئے اونٹنی کو پکڑنے کے لیے، کسی نے ڈنڈا اٹھایا، کسی نے نیزہ اٹھایا، کسی نے کچھ کیا، کسی کے قابو نہیں آتی تھی، اونٹنی زخمی تو ہو گئی پر قابو نہیں آتی تھی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے پھر نہ اس اونٹنی کا اپنا مالک آ گیا، اس نے آ کے لوگوں سے کہا پیچھے ہٹو، کتنی تکلیف دی تم نے میری اونٹنی کو، پیچھے ہٹ جاؤ۔ اس نے زمین سے تھوڑا سا چارہ اٹھایا، اونٹنی کو دکھایا، وہ دوڑی ہوئی آئی، اس نے اسے تھپکی دی، بغیر کسی کی مدد کے ناک میں نکیل ڈالی، اونٹنی پہ سوار ہوا اور جاتی دفعہ کہنے لگا ویسے ہی تم نے میرے جانور کو تکلیف دی، اونٹنی میری ہے، سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے۔ گویا حضور فرمانے لگے امت میری ہے، اسے کس طرح سنبھالنا ہے یہ طریقہ بھی اللہ نے مجھے ہی عطا فرمایا ہے، یہ میرے ہیں، مجھے پتا ہے مجھے کس طرح ان کو سنبھالنا ہے۔ پانچویں اور آخری بات، زندگی میں جب انسان کوئی عمل کرتا ہے نا، سنے جی اللہ جزاک، تو کچھ کام نہ اسے خدمت سمجھ کے کرنی چاہیے اور کچھ ایثار سمجھ کے کرنی چاہیے۔ ایثار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ضرورت ہے اور آپ دوسرے پر قربانی دے رہے ہیں۔ یہ امت مسلمہ کا ایک بڑا جذبہ ہے۔ جو دنیا میں قومیں بڑی ہوتی ہیں نا، اچھا ہمیشہ کارکنوں کی قربانیاں، نام لیڈروں کے آتے ہیں، لیڈروں کے، مثلا تصویر میری آئے گی جو کہ اب میں بیٹھا ہوں نا جی، فوٹو میری آئے گی، لیکن جو بیچارے صبح سے یہاں کام کر رہے ہیں، کسی نے کرسیاں بچھائی ہیں، کسی نے کچھ کیا ہے، اصل تو ڈیوٹی انہوں نے کی ہے، ماں بدولت تو آئے اعزاز کے ساتھ ناروں کے گونج پہ نکل گئے، لیکن پیچھے جو خون ہوتا ہے وہ ہمیشہ کارکنوں کا ہوتا ہے۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی تربیت کرتے ہیں، وہ بڑا قائل کرتے ہیں، وہ سمجھاتے ہیں، لیکن نیچے تک خدمات ہوتی ہے۔ قربانی جو ہوتی ہے نا، قربانی اسلام کی جنگ میں سب سے پہلے جو خون دیا تھا نا، وہ ان 14 لوگوں نے دیا تھا جو بدر میں شہید ہوئے تھے۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ ان 14 لوگوں کے نام نہیں بتا سکتے، وہ تو چلو دور رہ گئے۔ 1,24,000 کم و بیش نبی آئے، ہمیں نام آتے ہیں سب۔ پیغمبر اگر نام بناتے تو کام نہیں ہوتا تھا، کام کیا چلے گئے۔ زندگی میں اگر بندہ اس چکر میں پڑ جائے نا کہ نام بھی ہو، کوئی تختی بھی ہو، کوئی شہرت بھی ہو، پھر کام نہیں ہوتا۔ قربانی کا جب جذبہ ہو نا، قربانی کا، ایثار کا، پھر انسان کچھ کر جاتا ہے۔ یعنی تھوڑی سی بندہ خود تکلیف برداشت کر لے اور اپنے ساتھی کو تھوڑی آسانی دے دے، اور اگر دوڑ لگ جائے نا کہ میں تو کل بھی تھا، میں تو پرسوں بھی تھا، میں تو درسوں بھی تھا، تو پھر وہ خدمت کے جذبات کی بجائے جب اپنا کام بندے کو تکلیف دینے لگ جاتا ہے، پھر وہ کام تھکاتا بھی جلدی ہے، بندہ اکتا بھی جلدی جاتا ہے۔ اور اگر اس کا مزہ لگ جائے نا، اگر اس کا ذائقہ لگ جائے، ایک جنگ کے موقع پر نبی پاک نے کہا تھا حضرت مولا علی سے، صرف ایک موقع پر، کہ آپ پیچھے رہ جائیں، کیونکہ حضور جب جاتے تھے تو کسی نہ کسی کو نائب بنا کے جاتے تھے۔ ایک موقع پہ مولا علی سے کہا آپ نے نہیں جانا، آپ نے مدینے میں میری نیابت کرنی ہے، ایک موقع پر۔ تو حضرت علی جیسا سیاںا بندہ، مولا علی رو پڑے، کہنے لگے حضور میں میدان کا آدمی ہوں، آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں، میری تلوار کو تو زنگ لگ گیا، مہربانی کریں، دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے۔ علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔
فرمایا میرا جذبہ، میرا شوق، میری قربانی، میرا احساس، حضور میں نہیں بیٹھ سکتا، مجھے جانا ہے۔ جب تک قومیں آگے بڑھنے کا جذبہ رکھتی ہے نا، جب تک ان کے اندر طاقت ہوتی ہے نا، جب شوق، بدر کی رات ابو جہل نے جاسوس بھیجے، اس وقت جاسوسی آسان تھی، آج کل تو ہر محکمے کی وردی ہوتی ہے نا، جیسے ماشاءاللہ آپ بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں سارے، ہر محکمے کی وردی ہوتی ہے، اور مختلف علاقوں کی جو فوج ہے ان کی بھی الگ الگ وردی۔ اس زمانے میں کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا، جاسوسی آسان تھی، کوئی بندہ بھی گھس جاتا تھا تو پہچانا نہیں جا سکتا تھا۔ ابو جہل نے جاسوس بھیجا، کا پتہ کر کے آؤ کتنے لوگ ہیں۔ واپس جا کے اس نے کہا جناب اب وہ 1000 تھے کفار، اور ایک ایک بندے کے پاس 3 قسم کا اسلحہ، نیزہ بھی ہاتھ میں ہے، تلوار بھی ہے، تیر بھی ہے، 3 قسم کا اسلحہ۔ اور یہاں کیا حال تھا، 313 لوگ، اور کل کے پاس 6 زرہیں اور 8 تلواریں، اور سواری کا یہ حال کہ ایک ایک گھوڑے پہ 3 لوگ بیٹھتے، ایک پیدل چلتا، 2 بیٹھتے، 2 پیدل چلتے، ایک چلتا، 3 سواری اور 3 سواریاں اور 1 سواری ان کے پاس سفر کرنے کو۔ ابو جہل کا وہ جاسوس جا کے کہنے لگا کہ 313 بندے، اسلحہ ہے کوئی نہیں، ان میں بھی کچھ بچے ہیں کچھ بوڑھے، اتنا سا معاملہ ہے۔ ابو جہل نے پوری بات بھی نہیں سنی، کہنے لگا چلو پھر لڑنا کیا ہے، ان کو نہ گھوڑے اور اونٹوں کی پشتوں پہ صبح باندھ لیں گے، مکے لے چلیں گے، وہاں جا کے دیکھیں گے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ وہ جاسوس کہنے لگا ٹھہر تو جا، بات تو پوری سن لے، بندے 313 ہیں، پر میں جس کے پاس سے گزرا ہوں وہ دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ پہلے مجھے شہادت دینا، پہلے میرا نمبر لگے۔ ان کا جذبہ، ان کا ولولہ، ایک بھی واپس نہیں جانا چاہتا، ایک بھی۔ اور حالت ان کی یہ ہے کہ مصلوں میں سجدوں میں گر کے رو کے کہتے تھے مالک پہلے میرا نمبر لگے، میرا نمبر لگے۔ جب جذبات اس عروج پہ ہونا پھر کام تھکاتا نہیں۔ میں سارا دن میرا گاڑی میں رات کو میر پور تھا، ابھی آپ کے پاس ابھی میں یہاں سے ملتان جاؤں گا، میں رات کو بڑی بھی دیر سے گھر جاؤں تو میرے گھر والے کہتے ہیں آپ نے کبھی کہا نہیں آپ تھک گئے، تو میں کہتا ہوں میں نہیں نہ چاہتا میرے بچے کہیں کہ ہم نے نہیں دین پڑھنا، جی ہمارا ابا بڑا مشکل کام کر رہا ہے ہم نے نہیں کرنا۔ ہم اپنے کام کی جب تعریف نہیں نہ کرتے، اپنے کام سے اکتائے رہتے ہیں، تو ہمارے بچے کہتے ہیں ہم نے یہ والا نہیں کرنا جو کہ مشکل کام ہے۔ اور میں نے کہا ان کو میرے ساتھ بھیجو، یہ دیکھیں کہ میرے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت کتنی زیادہ ہے، آنکھوں میں شوق کتنا ہے، تاکہ ان کے اندر یہ شوق پیدا ہو۔ جب جذبات عروج میں ہونا، انسان شوق سے کام کرے، آگے بڑھ کے، یہ سارا میں نہیں کرنا ہے، پھر اسے مزہ آتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں مطلب میری کسی طریقے جان چھوٹے، کسی دوسرے کی ذمہ لگ جائے، کام تو پھر بھی ہو جائے گا لیکن اس میں نہ سرور نہیں رہتا، کیف نہیں رہتا، جذبہ نہیں رہتا۔ بس میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ جنگ احد کے موقع پر 2 صحابہ رات کو، حضرت سعد بن معاذ اور حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن جہش دونوں دعا مانگ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن جہش کہنے لگے یار آنا ایک دعا نہ مانگ لے، صبح جنگ ہونی ہے، پتہ نہیں نتیجہ کیا نکلے گا، اب مانگ لو۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں پہلے مجھے کہنے لگے حضرت عبداللہ کہ آپ دعا مانگو میں آمین کہتا ہوں۔ فرماتے میں نے ہاتھ اٹھائے، میں نے کہا یا اللہ صبح کسی سخت کافر سے میرا مقابلہ کرا، میں اس سے لڑوں وہ مجھ سے لڑے، پھر جب گتھم گتھا ہم ہونا تو جو سب سے تگڑا کافر ہو اسے میں ماروں۔ کہتے ہیں میں دعا مانگتا اور حضرت عبداللہ آمین کہتے رہے۔ فرماتے ہیں جب میری دعا ختم ہوئی تو انہوں نے دعا شروع کی، کہنے لگے اللہ صبح ہم تیرے محبوب علیہ السلام کی قیادت میں لڑیں گے، سخت کافر سے مقابلہ کرانا، تو مجھے میری طرف دوڑے میں اس کی طرف دوڑوں، مجھ پہ حملہ کرے میں اس پہ، کہتے وہ دعا کرتے رہے میں آمین کہتا رہا۔
پھر اچانک دعا نیا رخ اختیار کر دی. حضور کے صحابی دعا مانگتے کہتے ہیں اللہ پھر نہ وہ مجھ پہ غلبہ کر دے، پھر میں گر جاؤں گا، پھر وہ میری گردن کاٹ ڈالے. کہتے ہیں میری آمین رک گئی. میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے تیری دفعہ میں چپ کیا تھا، کہنا آمین. کہتے ہیں میں آمین آمین کہنے لگا. پھر وہ کہنے لگے مالک پھر نہ وہ کافر مجھے تیرے رستے میں شہید کر دے، اور شہید کر کے پھر وہ میری ناک کاٹ دے، کان کاٹ دے، وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. کہتے میں تڑپ گیا، رو پڑا. پھر حضرت عبداللہ بن جہش کہنے لگے اے اللہ قیامت کے دن نا جب میں ان کٹے ہوئے وجود کے ساتھ کان ناک ہاتھوں کے ساتھ تیری بارگاہ میں آؤں تو پھر تو مجھ سے پوچھے کہ تیرا تو کوئی ذاتی جھگڑا ہی نہیں تھا، تیرا تو کوئی ذاتی فائدہ ہی نہیں تھا، تیرا تو کوئی یہ تیرا حال کیسے ہوا؟ تو پھر میں وہاں کہوں مالک یہ تیرے لیے کیا، تیرے دین کے لیے کیا، تیرے رسول کے لیے کیا، تیرے لیے. فرمایا میری یہ خواہش ہے کہ مالک کچھ نہیں چاہیے، بس تو ایک دفعہ کہہ دے کہ میرا عبداللہ سچ کہتا ہے، یہ ٹھیک کہتا ہے. میرے لیے اس کا جب جذبات اس رنگ کے ہوتے ہیں نا پھر تو میرے بھائی ڈیوٹیاں 24 کے 48 گھنٹوں کی بھی ہوں تو وہ لطف دیتی ہے، پھر وہ ذائقہ دبالا رہتا ہے. پھر انسان اپنے کام کو اس طرح کرتا ہے کہ وہ کام اس کا شوق بن جاتا ہے، اس کا کام اس کے لیے درجہ عبادت اختیار کر جاتا ہے. آپ اس محکمے سے تعلق رکھتے ہیں جن کے لیے میں نے غریب لوگوں کو دعائیں کرتے دیکھا. آپ اس محکمے سے تعلق رکھتے ہیں جس کے بارے میں نے روتے روتے لوگوں کو کہتے دیکھا ہے پلا ہوئے انہوں دا جڑے آ گئے سن. وہ گاڑیاں جو صرف اس کام کے لیے رہ گئی تھی کہ سیاستدانوں کی تصویریں لگے گی اور جلسوں میں جائیں گی، وہ نکلا نہیں کرتی تھی. لوگوں نے تو گراج ہی نئی جگہوں پہ بنا دیے تھے تاکہ پتہ ہی نہ چلے کہ ماں بدولت کے ہاں بھی گاڑی ہے. آپ جب سفر کرتے ہو تو یہ مت سمجھنا کہ گھر میں بیٹھی ایک ماں آپ کے لیے دعا کرتی ہے. ڈھیر ساری مائیں ہیں جو آپ کے لیے دعا کرتی ہے. جب کسی گھر سے مریض اٹھا کے لے جاتے ہو نا تو یہ مت سمجھنا کہ کوئی ایک ہوتا ہے آپ کو شاباشی دینے والا. اس گھر میں کئی بوڑھے ایسے ہوتے ہیں جو رو رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ بھلا کرے ان لوگوں کا جو رات کے اس پہر میں اس حال میں آئے اور اس درد کے موسم میں ہمارا درد بانٹ کے چلے گئے. قیامت کے دن کچھ لوگوں کو صرف اس لیے چھوڑ دیا جائے گا کہ تجھے تو پتہ ہی نہیں وہ فلاں کے ساتھ نیکی کر کے تو بھول بھی گیا تھا اور تیرا رب راضی بھی ہو گیا تھا. اپنے کام کا حسن دیکھے کتنا ہے. آپ دیکھیں اس کام کا اعزاز کتنا زیادہ ہے. کچھ ایسے محکمے اس وطن میں پائے جاتے ہیں جن کے بارے میں جس جگہ بھی بیٹھ کر بات ہوتی ہے مثبت ہی ہوتی ہے، خیر کی ہوتی ہے. جب ہم اپنا منصب سمجھیں گے نا بھلا ہم سے لوگ توقع کیا کرتے ہیں تو پھر ہمارا جذبہ تازہ رہے گا، پھر ہمارا ذوق بہت اونچا رہے گا. میں ایک دینی تعارف رکھتا ہوں، صبح سے شام تک سفر کرتا ہوں. سینکڑوں طلباء ہمارے ادارے میں پڑھتے ہیں، لیکن میں ذمہ داری سے آپ کو یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہم لوگ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم دعا کرتے رہتے ہیں. وہ جوان جو ہماری سرحدوں پہ رہتے ہیں، وہ جوان جو سڑکوں پہ رہتے ہیں، ساری دنیا اگر عید مناتی ہے اور ہم جب عید کی نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو دو سپاہی جو ہماری حفاظت کو کھڑے ہوتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمارے دل میں خیال نہیں آتا کہ ان کے بھی بچے ہیں؟ ہمارے دلوں میں یہ خیال نہیں آتا کہ ان کی اماں بھی کہتی ہے آج تو عید پہ گھر ہوتا؟ لیکن پھر خیال ہوتا ہے کہ یہ ایک اماں کے بیٹے نہیں ہیں، یہ قوم کے بیٹے ہیں. ان کے کندھوں پر چند بیٹیوں کا بوجھ نہیں، قوم کی بیٹیوں کا بوجھ ہے.
یہ صرف ایک گھر میں خود غرضی کی زندگی نہیں جیتے، یہ وطن کو گھر جانتے ہیں، یہ اسلام کو گھر جانتے ہیں۔ اور اقبال کہنے لگے تیری تنخواہ تھوڑی بھی ہو، جیب پتلی بھی ہو، تو پھر بھی یاد رکھنا بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، کیونکہ تو مصطفی ہے۔ اور کہنے لگے پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور مجھے، ہم سب کو خدمت کے جذبوں میں اخلاص عطا کرے اور ہمارا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرما، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہمارے حال پہ رحمت کی نظر فرما، امت کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، کشمیر، فلسطین، برما، مصر کے مسلمانوں پر، شام کے مسلمانوں پر فضل فرما۔ اے اللہ میرے وطن عزیز کے جن علاقوں میں سیلاب آیا ہے ان کی غیبی امداد فرما۔ 2 مہینے سے لوگ جھونپڑیوں میں ہیں، مالک غیبی خزانوں سے مدد فرما۔ جتنے جوان اس ملت پر نثار ہو گئے ان کی شہادتوں کو قبولیت کے درجے عطا فرما۔ جو صبح سے شام تک، شام سے صبح تک خدمت میں مصروف ہیں ان کی جوانیوں کی حفاظت فرما، انہیں قوتیں اور ہمتیں عطا فرما، طاقتیں اور نعمتیں عطا فرما، دنیا اور آخرت میں سعادت مندیاں عطا فرما، فیروز بختیاں عطا فرما، جذبوں کو وضو عطا فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمانا، قیامت کے دن ہمیں بغیر حساب کے اپنے فضل سے درگزر والوں میں شامل فرمانا۔ اللہ تعالی ہماری پردہ پوشی فرما، ہمارے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں وہ دور کر دے، آزمائشیں دور کر دے، ہمارے حال پہ رحمت فرما دے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد۔